حسن صاحب آپ سے پروگرام کا میں آغاز کروں گی۔ 40 سال بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ قوم کو یہ خوشی نصیب ہوئی ہے، کیا کہیں گے آپ ہمارے ہیرو ارشد ندیم کی اس چیز پر؟ دیکھیں، ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ نہیں ہے نا امید اقبال کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ آپ اندازہ کیجئے ہلکی سی خوشی نے پورے پاکستان، تمام سیاسی جماعتوں، مذہبی افراد، تمام افراد کو، تمام طبقہ فکر کو، تمام سیاسی جماعتوں کو، عوام کو یکجا کر کے رکھ دیا۔ اور ایک ہمیں ہلکی سی خوشی ملی تو ہم تمام اپنے اختلافات کو بلا کر رکھ دیا، سب جو ہے اس کے لیے، پاکستان کے لیے، ریاست کے لیے، ملک کے لیے ہم اتحاد کے ساتھ اور یکجا ہو کر ہم کھڑے ہو گئے۔ ہاں، ہم اس جھنڈے کے لیے، اس پاکستان کے لیے ہم ایک کھڑے ہیں، اور یہیں سے ہمیں سبق سیکھ لینا چاہیے سیاستدانوں کو جو آپس میں لڑائیاں کر رہے ہیں۔ اور آپ اندازہ کیجئے یہ ارشد ندیم صاحب کا کتنے افراد کریڈٹ لے رہے ہیں، کو میں نے اندازہ لگایا کہ جس کی کوشش ہے وہ کریڈٹ لے رہا ہے۔ ہمارے جگہ سے انہوں نے یہاں سے ٹریننگ کی، کسی نے کہا کہ ہم نے اس کو وہاں سے لے کے کھانا کھلایا، کسی نے ہم نے اس کو دعوت دی، ہم نے فلاں کام کیا، ہم نے ٹریننگ دی، فلانی ٹریننگ دی، کسی نے کوئی اس کو سپورٹ نہیں کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ میرے ساتھ جو ہے یہ ایکسرسائز کرتے رہے، یہاں پہ ابھی بھی کرتے رہے ہیں پنجاب سپورٹس بورڈ میں، اور وہاں پہ بڑی بھرپور طریقے سے خود جان مارتے تھے۔ ان کا میں نے تو کوئی وہاں پر ٹرینر نہیں دیکھا۔ ہاں، یہ پنجاب حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ان کو سہولیات دی، انہوں نے بہترین قسم کی جمنیزیم دی، بہترین قسم کا گراؤنڈ اور تمام جو ہو سکتا تھا ان کو پرووائڈ کیا۔ لیکن محنت اس بندے کی خود تھی، اس نے جتنی محنت کی میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ 2 سے 3 گھنٹے اپنی ایکسرسائز، پھر باقی کام کرنا، پھر پنجاب یونیورسٹی کا گراؤنڈ استعمال کرنا، پھر سپورٹس بورڈ کا گراؤنڈ استعمال کرنا، خود محنت کی، ایکسرسائز کی اور جان لگائی۔ یہ کہتے ہیں نا کہ بندے کے صرف اس کو ذہن میں ہو کہ اس نے ٹارگٹ کیا اچیو کر رکھے ہیں، حالات و واقعات نظر انداز کر دیتے ہیں۔ پاکستانی تو ایسے کہ وہ اچیو کر لیتے ہیں ٹارگٹ، لیکن ہم ہر طرف سے وہ جو بتایا جا رہا ہے کہ فلاں پنجاب سپورٹس بورڈ آ گیا، وہاں پر سیاسی ایک ایسی جو ہے وہ ایک اناٹ دیکھنے کو مل رہا ہے، سیاسی حالات اس حد تک خراب ہیں، بھرتیاں کی جاتی ہیں۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں کا کون بندہ، کتنی بڑی شخصیت جس کو ماضی میں حکومت کے دور میں کسی ایک اہم ادارے کا سربراہ لگایا، اب اس کے بیٹے کو اس ادارے میں لگا دیا۔ یہ تو حالات اوپر سے لے کے نیچے تک بگڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن پاکستان کے لیے سب یکجا ہیں اور ایک خوشی ہو تو آپ دیکھیں تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ایسی خوشیاں ہر گھر سے جو ہے ارشد ندیم اللہ تعالی ہمیں نوازے، اور اس ارشد ندیم کو بنانے کے لیے تمام اداروں کو، تمام سیاستدانوں کو، تمام حکومتوں کو یکجا ہو کر پالیسی بنانی چاہیے بغیر کسی سیاسی مفاد سے نوازنے سے۔ جی بالکل ٹھیک ہے حسن صاحب۔ صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ ہم دیکھا جس طرح سے صاحب ہم نے سہولیت نہ ہونے کے باوجود 3 ہفتوں میں پریکٹس کی گئی ہے، یہ ان کے کوچ کی جانب سے بھی یہ بتایا گیا۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ ہمارے ملک میں صرف ایک ارشد ندیم نہیں، لاکھوں کی تعداد میں ارشد ندیم ہے، اور خاص طور پر کیا دیکھتے ہیں حکومتی جو پالیسیز ہیں لے کر سپورٹس کو خاص طور پر دیکھ رہے ہیں آپ کہ کیا کوئی ایسا میکنزم بنانے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں اپنی ناقص سی آواز پاکستانی ان تمام کروڑوں پاکستانیوں کے ساتھ شامل کرنا چاہتا ہوں جو کہ ارشد ندیم صاحب کو مبارکباد بھی دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ آپ نے ہمارا سینہ، ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا، ہمارا سینہ چوڑا کر دیا، سر فخر سے بلند کر دیا۔ جی حسن نے جو شعر پڑھا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، واقعی ارشد ندیم کی پرفارمنس کو دیکھ کے اور اس طرح کے دیگر لوگ جو کہ اب کل سے سوشل میڈیا کے اوپر مختلف ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہیں کہ چھوٹے بچے، دیگر لوگ انسپریشن لے کے جیولن تھرو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہی وہ چیزیں ہیں جن سے قومیں آگے بڑھتی ہیں، یہی وہ انسپریشن کی چیزیں ہیں جن سے فیل گڈ فیکٹر آتا ہے قوم کے اندر۔ لیکن اسی توسق سے ہمیں یہ بھی بات کرنی چاہیے کہ ہمارے جو سپورٹس بورڈ کی روایت رہی ہے وہ کوئی اس طرح، وہ کوئی بہت فخریہ روایت نہیں رہی۔ ہم نے دیکھا کہ سپورٹس بورڈ کے اندر ایک کرکٹ کو سائیڈ پہ کر کے، اور اب کافی سالوں سے، پہلے تو ہاکی کو بھی ہمیں سائیڈ پہ کرنا پڑتا، لیکن اب ہاکی بھی مین سپورٹس بورڈ کے اندر ہی شامل ہو جاتی ہے، جس کے اوپر نہ اس طرح کا فوکس کیا گیا، سیاسی وابستگیوں کی وجہ سے لوگوں کی تقرریاں کی گئیں،
کوئی آڈٹ نہیں ہے کہ جو پیسے دیے جاتے ہیں سپورٹس بورڈ کو کیا وہ واقعی جو ہمارے کھیلنے والے لوگ ہیں ان تک پہنچتے ہیں. اگر پہنچتے ہیں تو پھر کیوں لوگ جاولن کے لیے پیسوں مانگنے کے اوپر ارشد ندیم جیسے لوگ مجبور تھے؟ کیوں حسین شاہ جیسے لوگ بغیر جوتوں کے فٹ بال کی بغیر جوتوں کے باکسنگ کی چیمپئن شپ جیتنے کے لیے گئے تھے، ننگے پیر لڑے تھے؟ ہمارے سپورٹس بورڈز کے اندر بہت سی امپروومنٹس ہونے کی ضرورت ہے. اس کے قانون کے اندر بہت سی امپروومنٹس ہونے کی ضرورت ہے. پاکستان کے اندر سپورٹس بورڈ کا قانون ہے جس کے نیچے مختلف فیڈریشنز آتی ہیں، بٹ اس سے بھی زیادہ جو سب سے میرا خیال ہے کلیدی اس وقت کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ سپورٹس بورڈ کو سیاسی چنگل سے نکال کے، اپنی سیاسی مرضی کی وابستگیوں کے تقرریوں سے نکال کے ایک انڈیپینڈنٹ بورڈ بنایا جائے جس کے اندر ماضی کے کھلاڑی اور میرٹ کو مقدم رکھتے ہوئے آگے کی کوئی ہمیں اسٹریٹجی بنانی چاہیے تاکہ ایک نہیں ہزاروں ارشد ندیم پاکستان سے نکلیں اور ہمارا سر فخر سے بلند کریں. جی بالکل.